جناب نوح کے حوالے سے تھوڑی بہت باتیں 4 مجالس میں بیان کی گئی، کیونکہ اولو العزم رسولوں میں سب سے پہلے وہی رسول تھے۔ اب آج سے کوشش کروں گا کہ جناب ابراہیم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، بیان کی جائیں۔ آدم سے آغاز نبوت و بشریت ہوا۔ اللہ نے آدم سے آغاز نبوت و بشریت فرمایا، جناب ابراہیم سے منصب رسالت فرمایا، اور جناب ابراہیم کے ذریعے سے منصب امامت فرمایا۔ تو یہ ابراہیم جو ہیں، کچھ انہی کے حوالے سے باتیں ہیں، معروضات ہیں ان کی زندگی کے اور ان کے حالات کے اعتبار سے جو آپ کے حوالے پیش کرنی ہے۔ جناب ابراہیم کوفے کے بغل میں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جس کا نام کوسا تھا، وہاں کے آپ رہنے والے تھے جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کے والد کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ جناب ابراہیم کے والد کا نام، دیکھیے یہ تاریخ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام نے بہت چیزیں غلط لکھ دی ہے۔ اب جناب ابراہیم کے والد ہی کو دیکھ لیجئے، ان کے والد کو تاریخ اسلام نے کافر لکھا ہے کہ جناب ابراہیم کے والد باپ کافر تھے، جبکہ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر مجھ تک ہماری صلب میں کوئی بھی کافر نہیں رہا، یعنی کوئی بھی کسی کا باپ کافر نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے تاریخ اسلام میں لکھ دیا ہے کہ جناب ابراہیم کے باپ کافر تھے۔ تو کون ہے اصل باپ جناب ابراہیم کے؟ جانتے ہیں؟ جناب ابراہیم کے باپ کا نام ہے جناب تارخ۔ کیا نام ہے؟ جناب تارخ۔ والدہ کا نام، ماں کا نام جناب تونا۔ کیا نام ہے ماں کا نام؟ جناب تونا۔ اس علاقے میں اس وقت نمرود کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ نمرود نے ایک دن خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ آسمان پہ ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سے چاند اور سورج کا نور ختم ہو گیا ہے۔ اس نے یہ خواب دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اپنے نجومیوں سے، کاہنیوں سے بتایا، تو تعبیر اس خواب کی یہ ملی کہ تیری مملکت و سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری خدائی کے لیے زوال ہوگا، جس کے سبب تیری خدائی کو زوال ہوگا۔ اب اس نے کام کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ گاؤں کے جتنے بھی مرد تھے سب کو گاؤں سے باہر بھیج دیا، اور جتنی بھی خواتین تھیں سب کو گاؤں میں چھوڑ دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ نجومیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا خلید ابن عاص۔ اس نے
وہ لمحہ، وہ شب، وہ رات بھی بتا دی تھی کہ جس رات میں، جس شب میں وہ نور صلب پدر سے رحم مادر تک پہنچ جائے گا۔ تو اس نے اس رات انتظام یہ کیا کہ جتنے بھی مرد تھے سب کو گاؤں سے باہر بھیج دیا، عورتوں کو چھوڑ دیا۔ اب جب عورتوں کو پتہ چلا، خواتین کو پتہ چلا کہ گاؤں سے سارے مرد باہر جا چکے ہیں، گاؤں سے باہر جا چکے ہیں، تو عورتیں باہر نکلی اور گاؤں کے جتنے دروازے تھے سب پر نمرود نے محافظین کو بٹھا دیا۔ محافظین بیٹھے ہوئے ہیں، انہی محافظین میں جناب تارخ بھی ہے، توجہ رہے، انہی محافظین میں جناب تارخ بھی ہے۔ اب جب عورتیں نکلی اور جناب تونا کا گزر ادھر سے ہوا جدھر جناب تارخ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے اسباب ایسے بنائے کہ نور ابراہیم صلب پدر سے رحم مادر تک پہنچ گیا۔ اب جب نور ابراہیم رحم مادر تک پہنچ گیا تو اس کے نجومی جو تھے نا، انہوں نے بعد میں یہ بھی بتایا، توجہ کے ساتھ سننا ہے، تاریخ ہے، یہ بھی بتایا کہ نمرود تو نے اتنی کوششیں کی، اتنے انتظامات کیے، مگر پھر بھی اس نور کا راستہ نہ روک سکا۔ جس نور کو آنا تھا اس کا راستہ، اب اس نے حکم دیا، کیا حکم دیا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں دائیوں کو حکم دیا کہ سب کی رحم میں نور ابراہیم کو تلاش کیا جائے۔ تمام دائیاں ابراہیم کو تلاش کرتی ہے، لیکن لاکھ کوشش کے بعد، لاکھ تلاش کرنے کے بعد جناب ابراہیم کو تلاش نہ کر پائیں۔ جب ابراہیم کو تلاش نہ کر پائیں تو اب اسی طرح سے دن گزر رہا تھا، ولادت کا وقت قریب آیا۔ اب جناب تونا نے سوچا کہ اگر ولادت گاؤں میں، گھر میں ہوئی تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا، لہٰذا رات کے سناٹے میں جناب تونا گھر سے نکلی، پہاڑوں کی طرف نکلی، ایک پہاڑ میں جاتی ہے، پہاڑ کے غار میں جاتی ہے اور وہاں پر جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی، غار میں ولادت ہوئی۔ اب جب ولادت ہو گئی تو پھر ماں سوچ رہی ہے کہ اگر بچے کو لے کے جائیں گے تو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا بچے کو غار میں چھوڑا، غار پہ پتھر کو رکھا، واپس گھر پلٹ گئی۔ اب اللہ جانے کس طرح سے بے چینی، بے قراری، پریشانی میں دن گزرا جناب تونا کا، مادر ابراہیم کا دن گزرا۔ جیسے ہی رات کا غلاف دن کے اجالے پر چڑھا، ایک مرتبہ پھر جناب تونا گھر سے نکلی اور غار کی طرف آگے بڑھی، یہ سوچتی ہوئی کہ میرا بیٹا نہ جانے کیا کھایا ہوگا، نہ جانے کیا پیا ہوگا، یہ سوچتی ہوئی غار کی طرف جا رہی ہے۔ غار کے قریب پہنچی، جیسے ہی غار کے قریب پہنچی کہ پتھر خود بخود ہٹ گیا، پتھر خود ہٹ گیا۔ اب اندر داخل ہوئی، اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ ابراہیم اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، انگوٹھے سے دودھ نکل رہا۔ کیا سن رہے؟ انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ جو بچے انگوٹھا چوستے ہیں نا، یہ جناب ابراہیم ہی کی سنت پہ عمل کیا کرتے ہیں۔ تو
روزانہ کا دستور تھا جناب تونا کا، رات کے سناٹے میں جاتی تھی بیٹے سے ملنے۔ 13 سال تک جناب ابراہیم غار میں رہے۔ کتنے سال؟ 14 سال کی بھی روایت ملتی ہے۔ 13 سال جناب ابراہیم غار میں رہے۔ 13 سال کے بعد جب ماں اپنے بیٹے کو غار سے لے کر باہر نکلی، جناب ابراہیم کی نظر سورج پر پڑی، سوال کر لیا، کیا تو ہی خدا ہے؟ جناب ابراہیم نے سوال کیا، کیا تو ہی خدا ہے؟ لیکن جب مغرب میں سورج غروب ہو گیا، خود ہی ابراہیم نے جواب دیا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ پھر چاند پر نظر پڑی، سوال کیا، کیا تو ہی خدا ہے؟ لیکن دن کے اجالے میں چاند ڈوب گیا، پھر جواب دیا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ تو جناب ابراہیم کے والد کون ہے؟ جناب تارخ۔ جناب تارخ کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا آزر۔ یہ آزر ہی ہے جہاں پہ تاریخ اسلام کو اشتباہ ہوا ہے۔ تاریخ اسلام کو یہیں پہ اشتباہ ہوا ہے۔ آزر جناب ابراہیم کا چچا ہے، جناب تارخ کا بھائی ہے، جو جناب تارخ کے گزر جانے کے بعد اسی نے جناب ابراہیم کی پرورش کی۔ یہیں پہ آ کے تاریخ اسلام اور مسلمانوں سے اشتباہ ہوا کہ لکھ دیا کہ آزر ہی جناب ابراہیم کا باپ ہے، جو کہ بت پرست تھا، وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ آزر بت پرست تھا، وہ نمرود کی شکل کے بنائے گئے بتوں کو بازاروں میں لے جا کے بیچا کرتا تھا۔ اب ایک دن اس نے جناب ابراہیم سے کہا، ابراہیم تم بھی بازار میں بت لے جا کے بیچا کرو۔ اب ابراہیم کا دل تو نہیں کرتا لے جا کے بیچنے کا، لیکن سوچا کہ شاید مصلحت یہی ہے کہ لے جایا جائے۔ توجہ رہے اب یہاں سے پوری طرح سے۔ جناب ابراہیم بتوں کے کسی کے گلے میں رسی باندھی، کسی کے پیروں میں رسی باندھی اور کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے کے آئے، اور آنے کے بعد یہ آواز بلند کی، کون ہے ایسے بتوں کا خریدنے والا جو نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ کسی کو نقصان دیتا ہے؟ ایسے بتوں کا کون ہے خریدنے والا جو نہ فائدہ دیتا ہے، جو نہ نقصان دیتا ہے؟ اب یہ بات نمرود تک پتہ چل گئی کہ کوئی جوان ہے جو بازار میں آ کے، اس لیے کہ جب ابراہیم بازار میں یہ آواز لگا کے بیچ رہے تھے کہ کون ہے ایسے بتوں کا خریدنے والا جو نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا بتائیے، اگر ایسی آواز کوئی بازار میں لگا کے کوئی سامان بیچے تو کوئی خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بتوں کا شیئر مارکیٹ بالکل زمین پہ گر گیا تھا۔ نمرود کو پتہ چلا کہ کوئی جوان ہے جو بازار میں آ کے اس طرح سے آواز بلند کر کے بتوں کو بیچتا ہے۔ جناب ابراہیم کو دربار میں بلایا نمرود نے۔ ابراہیم نمرود کے دربار میں جاتے ہیں، بالکل درانہ ہو کے اسی طرح سے دربار میں گھس گئے، اندر داخل ہوئے۔ نمرود نے کہا، ابراہیم تجھے نہیں پتا
جو بھی دربار میں آتا ہے مجھے سجدہ کرتا ہے، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ ابراہیم نے کہا میں صرف اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود مسکرایا، مسکرا کے کہا اچھا تو اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہے تو بتا تیرا خدا کون ہے؟ توجہ رہے، تیرا خدا کون ہے؟ ابراہیم نے کہا میرا خدا وہی ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ کہا اچھا تیرا خدا یہ ہے، کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب ایک شخص تھا جس کے لیے سولی کا، پھانسی کا حکم پاس ہو چکا تھا، اسے نمرود نے آزاد کر دیا، اور ایک شخص وہ تھا جس کے لیے آزادی کا حکم آ گیا تھا، اسے اس نے سولی پہ چڑھا دیا۔ کہا دیکھ میں بھی زندگی دے دیتا ہوں، میں بھی موت دے دیتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں تیرا خدا ہوں۔ ابراہیم مسکرائے جیسے اس کی بے وقوفی پہ مسکرا رہے ہو۔ ابراہیم نے پھر کہا کہ جانتے ہو میرا خدا کون ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ یہ کیا کیا؟ دعویٰ کیا ابراہیم نے کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ ابراہیم ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا علی خدا تو نہیں، ہمارا علی علی ہے، مگر سورج کو مغرب سے ہمارے علی نے بھی۔ پتہ نہیں کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے تو بول دیئے۔ مجلس میں آنا ثواب ہے، بیٹھنا ثواب ہے، بولنا بھی ثواب ہے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب کوئی خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب مجمع بولتا ہے تو علی سے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ کیا کہا؟ اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ علی ہمارا خدا تو نہیں ہے، مگر خدا نہیں ہے علی، پھر بھی سورج کو مغرب سے نکالا۔ سورج کو مغرب سے نکالا ہے نا علی نے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں؟ آپ نے یہ سنا ہے کہ علی نے مغرب سے سورج کو نکالا، ہزاروں بار سنا ہوگا، لیکن کیا سورج کو صرف مغرب سے نکالنا ہی علی کا کمال تھا؟ اب اگر علی کا کمال محسوس ہو اور علی کی محبت دل میں جلوہ فگن ہو تو پوری طاقت سے بتائیے گا، اگر علی کا کمال پہنچ جائے، کیا صرف مغرب سے سورج کو نکالنا ہی علی کا کمال تھا؟ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة حین تطلع الشمس مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ توجہ، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔
بات تو میں نے ساری کہہ دی، پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا۔ اگر علی کا کمال سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجئے گا، علی کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ علی نے سورج کو مغرب سے نکالا، ارے علی کا کمال یہ بھی ہے کہ علی نے سورج کو مغرب سے بھی نکالا، قیامت بھی نہیں آنے دی۔ کہ صلوات پڑھیے محمد وآلہ یا علی مدد یا علی۔ سورج کو وہاں سے مغرب سے بھی نکالا، قیامت بھی نہیں آنے، جبکہ رسول نے فرمایا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ معجزہ تو یہی ہے علی کا کہ سورج نکال بھی لیا، قیامت بھی نہیں آنے دی۔ اب ابراہیم دربار سے چلے نمرود کے، لیکن یہ سوچتے ہوئے چلے کہ ان بتوں کا ایک دن بہت برا حال کرنا ہے، اس لیے کہ سارے فساد کی جڑ یہ بت ہے، انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اب موقع کے تلاش میں تھے جناب ابراہیم، کس دن موقع ملے اور انہیں سبق سکھایا جائے۔ عید کا دن آیا، لوگ ابراہیم کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا ابراہیم چلو عید منانے چلتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تمہاری عید ہے، تم جاؤ، میں کیوں جاؤں؟ تم لوگ جاؤ، میں کیوں جاؤں؟ لوگ عید منانے کے لیے عیدگاہ کی طرف بڑھے، سارے لوگ عیدگاہ کی طرف چلے، ابراہیم بت قدے کی طرف چلے۔ توجہ، بت قدے میں آئے، وہاں پہ جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے آنے کے بعد ایک مرتبہ ابراہیم نے ایک کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ سارا جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، باقی جتنے بت رکھے تھے سب کو توڑ دیا، اور اس کلہاڑی کو اس بڑے والے بت کے گلے میں ٹانگ دی اور واپس چلے گئے۔ اب جب سارے لوگ آئے اور دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، سارے بت ٹوٹ گئے، کہ کس نے بتوں کا ایسا حال کیا؟ سب کی شک کی سوئی جناب ابراہیم کی طرف گئی، کیونکہ وہی اکیلے بچ گئے تھے، باقی سارے لوگ عیدگاہ میں تھے۔ ابراہیم کو بلایا گیا دربار میں، ابراہیم دربار میں آؤ، بت قدے میں آؤ۔ بت قدے میں آئے ابراہیم، کہا ابراہیم کس نے ان بتوں کا ایسا حال کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا، اس سے پوچھو نا۔ کہا ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، یہ نہ دیکھ سکتا ہے، یہ نہ سن سکتا ہے، یہ نہ بول سکتا ہے، اس سے کیسے پوچھے؟ ابراہیم نے تاریخی جواب دیا، کہا پھر یہ اس جگہ کیوں بیٹھ گیا جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ یہ وہ بن کے کیوں بیٹھ گیا؟ ہائے ہائے، تاریخی جواب دیا ہے ابراہیم کہ یہ وہ بن کے کیوں بیٹھ گیا جو اسے بننا نہیں چاہیے۔ اس سے پوچھو یہ بتائے گا۔ یہ کہا ابراہیم یہ کیسے بتائے گا؟ کہا جب یہ بتا نہیں سکتا تو وہاں آ کیسے گیا جہاں اسے آنا نہیں چاہیے؟ اب اس سے زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا۔ اب یہ بننا اور بنانا ایک ایسی چیز ہے کہ 10-20 لوگ مل کے کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ سچ بتا رہا ہوں، آزما کے دیکھیے گا کبھی۔ اتنے لوگ ہیں نا یہاں پہ، ان میں سے 10-20 لوگ مل کے
کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، آزمائیے گا۔ مثلا کوئی شاعر آئے، 4 شعر پڑھ کے یہاں سے چلے، بس 10-20 لوگ اس سے ہاتھ ملا کے اتنا کہنا ہے بہت اچھے شعر پڑھے تھے، ہو جائے گا کام۔ بس اتنا کہنا ہے، کام ہو جائے گا۔ آتے وقت بھلے ہی وہ کنفیوژن کا شکار ہو کہ کیسا پڑھا ہوں، لیکن جب جائے گا تو شاعر بن جائے گا۔ توجہ، جب جائے گا تو شاعر بن جائے گا۔ کوئی خطیب آئے، ذاکر آئے، مجلس پڑھے، مجلس پڑھ کے یہاں سے چلے، 10-20 لوگ مل کے اس سے بس ہاتھ ملا کے ان سے یہ کہہ دیں کہ قبلہ بس مجلسیں ایسی ہی ہونی چاہیے، ہو جائے گا کام۔ آتے وقت بھلے ہی وہ خطیب نہ ہو، لیکن جاتے وقت خطیب بن جائے گا۔ 10 لوگ مل کے کسی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں کہ یہ بہت اچھی دوائیاں بتاتے ہیں، ہو جائے گا کام۔ اب وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دوائیاں بتانا شروع کر دے گا، بنا پڑھا لکھا ڈاکٹر بن جائے گا۔ ہو جائے گا۔ یہ آزمانے والی بات ہے، آزما کے دیکھیے گا۔ اس کا مطلب دنیا مل کے جسے چاہے شاعر بنا دے، جسے چاہے خطیب بنا دے، جسے چاہے ڈاکٹر بنا دے، جسے چاہے حکیم بنا دے۔ ہم نے تو دنیا کو مل کے نہ جانے کیا کیا بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہائے، ہم نے تو دنیا کو مل کے نہ جانے کیا کیا بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی دنیا مل کے جسے چاہے شاعر بنا دے، شاعر بن جائے گا، خطیب بنا دے، خطیب بن جائے گا، ڈاکٹر بنا دے، ڈاکٹر بن جائے گا، حکیم بنا دے، حکیم بن جائے گا۔ لیکن تنہا ترین کائنات انسانیت کا اکیلا انسان ہے علی، جسے پوری دنیا نے مل کے خدا تک بنانا چاہا، مگر میرا علی خدا نہیں بنا۔ چند لوگ مل کے کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں نے مل کے علی کو خدا تک بنانا چاہا، لیکن علی خدا نہیں بنا۔ یہ ہے اہل بیت۔ موضوع یہی تو چل رہا ہے، تاریخ انبیاء اور مقام اہل بیت۔ بس میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں، کوئی الگ سے تو بات نہیں پڑھ رہا ہوں، جو کچھ ہے وہی سب پڑھ رہا ہوں۔ بس عزیزو، ٹائم بھی ہو گیا، پھر انشاءاللہ یہیں سے گفتگو آگے بڑھا دی جائے گی۔ آج 3 محرم الحرام ہے، دامن عزا اپنا دامن، ایام عزا اپنا دامن سمیٹ رہی ہے، جس کا ہمیں 1 سال انتظار رہتا ہے۔ وہ دن آئے اور اب ہم سے دھیرے دھیرے رخصت بھی ہو رہے ہیں۔ یقیناً حتی الامکان ہر شخص، ہر فرد اپنے حسب حیثیت شہزادی کو پرشا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہزادی آپ سب کی عزاداری کو، پرسے کو قبول فرمائیں۔ عزیزو، اہل بیت ہی وہ ہیں کہ جن کی محبت انسان کو دوزخ سے نکال کر جنت تک پہنچا دیتی ہے۔
حور کیا تھا؟ جہنمی تھا، دوزخی تھا، لیکن حسین نے اسے جنت تک پہنچا دیا اور قیامت تک کے لیے حور علیہ السلام کا خطاب بھی دے دیا۔ شب عاشور حور بہت پریشان تھا، بہت پریشان تھا۔ غلام حور کے قریب آیا، کہتا آقا آپ کی کیفیت، آپ کی حالت کیسی ہو رہی ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بیٹا قریب آیا، بیٹے نے سوال کیا، بابا خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ پشتے خیمہ حسین کے لے کے آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا اب ذرا کان لگا کے ذرا غور سے سنو، کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہاں بابا آواز آ رہی ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آواز بلند کر رہے ہیں، العطش العطش العطش۔ حور نے کہا بیٹا جانتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں، میری وجہ سے پیاسے، میں انہیں گھیر کے کربلا لایا۔ بس اب بیٹا میں حسین کے پاس جاؤں گا، خود کو ان کے قدموں پہ گرا دوں گا اور معافی مانگوں گا، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ بیٹے نے کہا سبحان اللہ، بابا آپ بھی ساتھ چلیے، میں بھی چلتا ہوں۔ حور کا بھائی آیا، اس نے بھی کہا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ حور کے غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا آقا جب تک آپ دوزخ کی طرف تھے میں بھی آپ کے ساتھ تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھا، لیکن اب جب آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ اب تھوڑی دور پہنچا تھا قافلہ کہ گرد نمودار ہوئی۔ حسین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز بلند کی، عباس عباس اٹھو اور آگے بڑھو، دیکھو مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عباس دیکھو آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ پھر ایک مرتبہ حسین نے کہا اے علی اکبر، علی اکبر تم بھی آگے بڑھو، دیکھو حور کا بھائی آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو۔ نہیں نہیں عزادارو، اب جو جملہ آ رہا ہے نا میں نہیں سمجھتا کوئی عزادار ایسا ہو جس کی آنکھ برسے بھی نہ چلی جائے، جس کا دل تڑپے بھی نہ رہ جائے، کوئی چاہنے والا روئے بھی نہ رہ جائے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تم حور کا استقبال کرو، علی اکبر تم حور کے بھائی کا استقبال کرو، ارے میں حور کے غلام کا استقبال کروں گا۔ حور آئے، ایک مرتبہ جیسے ہی آئے خود کو حسین کے قدموں میں گرا دیا، خود کو قدموں میں گرایا، حسین نے اٹھایا سینے سے لگایا۔ حور ایک مرتبہ حور نے کہا آقا
کیا میرے گناہ بخشے جانے لائق ہیں؟ معاف ہو سکتے ہیں؟ کریم ہے میرا مولا، کتنا کریم ہے حسین۔ حسین نے کہا جا، میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ حور نے کہا آقا ایک بات اور بتا دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں، جب میں نے آپ کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ بی بی کون تھی؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے وہ بی بی کوئی اور نہیں، میری بہن زینب۔ حور نے سر و سینہ پیٹ لیا، پیٹ کے کہا اللہ اللہ، یہ کیا غضب میں نے کر دیا، فاطمہ کی بیٹیوں کو میں نے رلایا۔ اور سر و سینہ پیٹ کے رو رہا ہے، ابھی رو ہی رہا تھا کہ دو ننھے بچے آئے، آنے کے بعد کہا مامو اماں نے سلام کہلوایا ہے۔ اور نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ارے یہ اسے زینب کے اونو محمد، وہ یہ سننا تھا۔ اور نے سروں سے نہ پیٹا، اللہ اللہ، شہزادیوں پر ایسا وقت آ گیا، غلام کو سلام کہلوا رہی ہے، ہمیں معاف کرنا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجواز محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرمائے۔ میرے معبود ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے، ہمیں تڑپ تڑپ کر غم اہل بیت میں رونے رلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معبود جو بے جرم و خطا قید میں ہیں ان سب کو رہائی عطا فرما، جو مومنین بیمار ہیں اس ذکر کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔